ماہ رمضان المبارک میں بہت ساری چیزیں، بہت سارے اوراد و وظائف لوگ کرتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ غفلت کے شکار ہو کر کھا پی کر راتوں کو مستی میں ضائع بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی شان میں آپ کو بتاؤں کہ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زبان سے کچھ نہیں فرماتے، ان ہوا الا وحی یوحی، جو میرا رب فرماتا ہے وہی وہ فرماتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک شریف کے اندر 4 چیزوں کی کثرت کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ اس ماہ میں 4 کاموں کی کثرت کرو، ان میں سے 2 کام ایسے ہیں کہ ان کے ذریعے تم اپنے پروردگار کو راضی کرو گے۔ اللہ اکبر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اور 2 کام ایسے ہیں جن سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے ہو۔ اب وہ 4 کام کون سے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ 2 کام جن کے ذریعے خدائے رب پاک کی خوشنودی حاصل ہوگی وہ یہ ہیں، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا، یعنی پورے کلمہ طیبہ کا ورد کرنا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر مغفرت طلب کرتے رہنا۔ یہ 2 وہ کام ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن ماہ رمضان المبارک میں یہ 2 کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت جل جلالہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور وہ 2 چیزیں جن سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے، وہ کیا چیز ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا سوال کرنا اور دوزخ سے پناہ مانگنا۔ یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں ماہ رمضان المبارک میں ان 4 چیزوں کی کثرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کرنی چاہیے، یعنی کلمہ طیبہ کی کثرت، استغفار کی کثرت۔ ان 2 چیزوں سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہر مومن مسلمان کی تمنا ہوتی ہے اللہ انہیں جنت عطا فرمائے اور جہنم سے بچائے۔ ان 2 چیزوں سے بھی بندہ بے نیاز نہیں ہو سکتا، تو ماہ رمضان المبارک میں جنت کا سوال کثرت سے کریں اور دوزخ سے پناہ مانگنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آج میں آپ کو صرف کلمہ طیبہ کی فضیلت مختصراً بتا دوں تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ جس عمل کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عمل کتنا عظیم ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے روز آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ، میرا گمان یہی تھا کہ اس بارے میں تم سے پہلے مجھ سے نہ کوئی پوچھے گا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تم حدیث پر بہت حریص ہو۔ سب سے زیادہ احادیث اگر مروی ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ حدیث مبارکہ جو بخاری شریف کی ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث کے سلسلے میں حریص فرمایا۔ اب سنیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز میری شفاعت حاصل کرنے میں سب سے زیادہ خوش نصیب شخص وہ ہوگا جس نے خلوص دل و جان سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ جس نے پڑھا ہوگا، اس سے مراد پورا کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر کوئی شخص اس کلمہ طیبہ کو پڑھتا ہے تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرمائے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل ایمان میں سے ایک قوم اپنے گناہوں کے باعث جہنم میں داخل ہوگی، تو مشرکین ان سے کہیں گے تمہیں تمہارے ایمان نے کوئی فائدہ نہیں دیا
کہ ہمیں اور تمہیں ایک ہی جگہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ غضب فرمائے گا اور داروغ جہنم مالک کو حکم دے گا کہ دوزخ میں ایسے شخص کو نہ چھوڑے جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ انہیں اس حال میں جہنم سے نکالا جائے گا کہ چہرے کے سوا ان کے پورے جسم جل کر کے سیاہ کوئلے کی مانند ہو چکے ہوں گے اور ان کی آنکھیں نیل گون نہیں ہوں گی، پس انہیں نہر حیات پر لایا جائے گا تو وہ اس میں نہائیں گے، ان سے ہر قسم کی کمزوری اور تکلیف دور کر دی جائے گی، پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ فرشتے ان سے کہیں گے تمہیں مبارک ہو، تم اس جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ پس انہیں جنت میں جہنمی کہہ کر بلایا جائے گا۔ پھر کچھ عرصہ بعد وہ اللہ سے عرض کریں گے، یعنی وہ جنت میں تو چلے گئے لیکن چونکہ جہنم سے نکل کر جنت میں گئے تھے تو جنتی ان سے کہیں گے، جہنمی کہہ کر ان کو بلایا جائے گا تو وہ کچھ عرصے کے بعد اللہ سے عرض کریں گے تو وہ ان سے اس نام کو ختم فرما دے گا، یعنی جہنم کے نام کو، سوائے انہیں اس نام سے کبھی بھی نہیں بلایا جائے گا، یعنی اب جنتی کے علاوہ کسی اور نام سے نہیں بلایا جائے گا۔ جب وہ آگ سے نکلیں گے تو کافر کہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ اسی کے بارے میں اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ہے کلمہ طیبہ کی فضیلت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو سونے کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور اس کا کنڈا چاندی کا ہوگا، سب سے بڑا نور میرا استقبال فرمائے گا یعنی اللہ عز و جل، تو میں سجدے میں گر جاؤں گا، مجھے اللہ کی تعریف و ثنا کرنے کے لیے ایسے کلمات القا کیے جائیں گے جو اس نے مجھ سے پہلے کسی پر نہیں کیے۔ پھر مجھے کہا جائے گا اپنا سر اٹھائیے، سبحان اللہ، مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، کہیے سنا جائے گا، اور شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ پس میں عرض کروں گا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، میں عرض کروں گا میری امت، اللہ اکبر، قربان اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر کہ وہ ہمیں کہیں نہیں بھولے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے میری امت، کہا جائے گا جس کے دل میں جو کے برابر ایمان ہو اس کا آپ کو دوزخ سے نکالنے کا اختیار ہے۔ فرماتے ہیں پھر دوسری بار میں سجدہ ریز ہوں گا تو ایسے کلمات ہی لقا کیے جائیں گے اور اس طرح فرمایا جائے گا تو میں عرض کروں گا میری امت، پھر مجھ سے کہا جائے گا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر ایمان ہو آپ اس پر بھی آپ کو اختیار ہے۔ میں تیسری بار سجدہ ریز ہوں گا تو ایسے ہی فرمایا جائے گا تو میں سر اٹھاؤں گا میری امت، پھر کہا جائے گا آپ کو اس پر بھی اختیار ہے جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہے، یعنی اگر کسی نے ایک بار کلمہ طیبہ پڑھا ہے تو میرے محبوب آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیں۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔